حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں بہت کم بیان کی جاتی ہے، تو ابتدا ہم یہیں سے کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جو لوگ ایک دوسرے کو خدا کی نافرمانی کی ترغیب دلائیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ جو لوگ ایک دوسرے کو خدا کی نافرمانی کی ترغیب دلائیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ دیکھیے ترغیب دو طرح سے دلائی جاتی ہے، زبانی بھی ترغیب دلائی جاتی ہے، عملاً بھی ترغیب دلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یاد کیجئے، بتائیے، لوگوں سے کہیے، صرف اپنی حد تک آپ نے کام کر لیا اس کے بعد چپ ہو گئے، تو خالی اپنی حد تک کام کر کے چپ رہنے سے آپ کی بھلا نہیں ہونے والا ہے، آپ کا فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ پروردگار ذاتی طور پہ کہہ رہا کہ ذاتی طور پہ کہہ رہا نیک خود اللہ کہہ رہا نیک، اس کے باوجود عذاب نازل کر رہا۔ کچھ یاد آیا؟ اشارہ دیا ہے ہم نے، نیک لوگ ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہہ رہا میں تمہارے 60,000 نیکوکار، اللہ کہہ رہا نیکوکار، سوچنے کے بعد میں تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کروں گا۔ سمجھ میں آ رہا بدکار پہ عذاب؟ یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا نیکوکار۔ یہ نیکوکار کیا؟ یہ نیکی خود کر رہا، کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ یہ ہے اس عذاب آنے کا، اس کے اوپر وجہ کیا ہے کہ یہ خود تو کہہ رہا، خود تو نیکی کر رہا، کہہ نہیں رہا کسی سے۔ تو یہ بہت بڑی برائی ہے جس کے وجہ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کرے گا۔ تو حضرت شعیب نے پوچھا کہ پروردگار نیکوکار پہ کیوں؟ کہ وہ بدکار پہ، برائی کرنے والوں پہ، یعنی ہماری نافرمانی کرنے والوں کو روکتے نہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ ہر مومن کی ذمہ داری کہ وہ روکے۔ کہ وہ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کی بات تھی، ہم لوگ تو محمد آل محمد کے ماننے والے، ہمیں تو رعایت ملے گی۔ ہمارے پاس ذمہ داری بڑھ گئی، ذمہ داری بڑھ گئی ہمارے پر۔ جتنا رتبہ بڑھتا جاتا ہے اتنی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو رتبہ تو آپ اپنا بڑھا رہی، ذمہ داری گھٹا رہی۔ تبھی تو کہا گیا اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا۔ تو اصحاب نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی مومن اللہ مومن کو دشمن جانتا، اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا۔ دیکھیے آ گئی مومن کی لسٹ، اس میں ایک یہی آ گیا کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا جو ایمان نہیں رکھتا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول مومن بھی ایمان بھی نہیں رکھتا؟ کہا نہیں، ہاں یہ وہ جو برائی سے نہیں روکتا، یہ وہ ہے جو برائی سے نہیں روکتا، یہ برائی سے نہیں روکتا۔ روکو برائی سے جتنی آپ کی استطاعت ہے، فساد نہ ہو، بس فکر یہ رہے کہ فساد نہ ہونے پائے، کیونکہ فساد کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ امر بالمعروف فساد کی صورت میں ہوتا بھی نہیں۔ نیکی کی دعوت دینا، یہ برائی سے روکنا فساد کی صورت میں نہیں ہوتا کہ چار آدمی کے سامنے اب بے عزتی مومن کے کر رہے ہو، کہہ رہے کہ ہم تو اس کو نیکی کی دعوت دے رہے تھے، نیکی کی دعوت دے رہے تھے۔ کیا اللہ چھٹے امام سے امام جعفر صادق علیہ السلام کسی نے کہا مولا یہ آدمی جو ہے نا یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ سوچ نہیں سکتی کہ مولا نے کیا جواب دیا۔ وہم و گمان بھی ہمارے نہیں آ سکتا۔ ہم سے کوئی پوچھے پہلی دفعہ ہم نے نہ پڑھا تو کوئی کیا جواب دیا ہوگا کہ بہت جھوٹا آدمی کہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور جھوٹ بول رہا ہے، یہی کہیں گے نا، ہم میں سے سب یہی کہیں گے۔ عجیب غریب جواب دیا کہ کیا تم چوری کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے کہتے ہو کہ میں نے چوری کی؟ کہ نہیں، نماز کو اتنا حقیر سمجھا ہوا تم نے، یعنی اتنی بڑی چیز ہے، تم اپنی بے عزتی برداشت چوری کرنے کے بعد اور بھی دو ایک گناہ کا نام لیا، یہ کرنے کے بعد کیا کہتے ہو کہ میں نے یہ کام کیا؟ کہ نہیں، میں تو نہیں کہتا۔ کہ تو پھر نماز کو کیا سمجھا ہوا؟ نماز کی فضیلت بتائی، یہ اتنی فضیلت کی چیز ہے، یہ اظہار بھی نہ کرو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اتنی بری چیز ہے۔ اور اگر تمہارے بارے میں مشہور ہو جائے، یہ الگ سے بتا رہے ہیں، الگ کا کسی اور جگہ کا قول ہے کہ مشہور ہو جائے کہ نماز نہیں پڑھتے، دکھا کر نماز پڑھو، جبکہ دکھا کے نماز پڑھنا، کوئی بھی نیکی کرنا دکھا کے نیکی کرنا جو ریاکاری میں ہے، ریاکاری شرک ہے، شرک خفیفی ہے شرک یہ۔ تو کہا جا رہا ہے لیکن دکھاؤ تاکہ تم پر سے الزام ہٹے یہ کہ تم بے نمازی ہو، بے نمازی ہونے کے الزام ہٹ جائے۔ دیکھیے ایک ہی قول پہ رکے ہوئے،
اس کے بعد چلیے دوسرا بتایا تو کیا کرنا چاہیے. میں خدا کی نافرمانی کی ترغیب دے. ایک دوسرے کے دشمن ہے, یہ دشمن ہے ایک دوسرے کے. حجاب کے ذریعے سے کسی کے ذریعے سے کوئی بھی چیز ہو, نماز نہ پڑھتا ہو, آپ کا وہ ٹوکے نماز پڑھنا چاہیے. نماز بار بار کان میں جا کے بات پڑھیں گے. ہر آدمی کہہ رہا اثر ہوگا اس کا, معاشرے میں اثر ہوگا اس کا. ہر آدمی کے بے حجابی جو ملتا وہ کہہ رہا اثر ہوگا اس پہ. آج کل یہی تو ہو رہا, سارا دیکھا دیکھی سارا کام ہو رہا, دیکھا دیکھی. اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کیا کریں, بات آتی دل میں تو کیسے روک لیں. اتنا بڑا گناہ کہ ابھی جہنم کا تذکرہ کیا تھا. جہنم میں سورہ مدثر بھی ہے کتاب میں. سورہ مدثر میں جہنمیوں کی گفتگو بیان کی گئی. اتنی بہترین گفتگو بیان کی ہے. اچھا, جہنمی گفتگو بہت بہترین لگی. ہاں آپ جل رہے ہیں تو بہترین ہو گئی. اب ان کو ڈنڈے پڑے تو آپ جو بات کر رہے ہیں تو قرآن نقل کر رہا ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کے آئی, تو جو جواب دے رہے ہیں 4 جواب انہوں نے دیا. اس جواب میں ایک جواب یہ بھی دیا کہ ہم زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. یعنی جیسا زمانہ دیکھا ویسے ہی کام کرنے, جیسا زمانہ دیکھا ویسے ہی. زمانہ بے پردگی کی طرف جا رہا ہے, ہم بے پردگی کر رہے ہیں. زمانہ جو ہے شادی بیاہ میں گانے بجانے کرتا ہے, مس گدری کرتا ہے, ہم بھی وہ کریں گے. وہ جہنمی بتا رہے ہیں اتنا خطرناک کام ہے کہ ہم زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. اسلام اور اہل بیت محمد آل محمد قرآن جو راستہ بتا رہا ادھر چلنا, ویسے چلنا, آگے نہیں چلنا. بہر جلدی آگے بڑھتے, بہت بات ہو جائے. پھر ایک دوسری حدیث ہے, ایک دوسرے کو نیک کاموں کی تاکید کرنا, ایک دوسرے کو نیک کاموں کی تاکید کرنا در حقیقت بھلائی و بہتری کا سبب ہے. یعنی حقیقی معنوں میں بھلائی اور بہتری کا سبب ہے. اب کہہ رہی ہیں وہ, اب آپ کو محبت ہے تو ان کے بتائے ہوئے باتوں پہ عمل کیجئے. 2 ہی بات تو بتائی گئی. اگر 2 بات بتا کے 4 لے کے آئے ہیں, لیکن اگر 2 بات بتا کے رک جائے تو آپ کا یہ کافی ہے. ہمارے لیے کافی ہے, کیونکہ ہم مومن ہیں. وہ مومن ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک بات سن کے بھی مان جاتا ہے. جبکہ بت پرست کیسے ہوتے تھے, ایک کالا حبشی تھا جو مسلمانوں کے درمیان بیٹھتا تھا, بت پرست تھا. بیٹھتے بیٹھتے وہ مسلمان ہو گیا, ایمان لے آیا. جب ایمان لے آیا تو ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا, اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا, اے اللہ کے رسول, کیا ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ سب دیکھ رہا ہوتا؟ کہ ہاں سب دیکھ رہا ہوتا ہے. کہ تم جو کرتے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہوتا, جو کرنے والے ہو وہ بھی جانتا ہے, جو تم کر چکے ہو وہ بھی جانتا ہے. یہ بات کیا ہم لوگوں کو نہیں پتا؟ کہ ہم لوگوں کو پتا ہے. تو کیا کبھی پرانی کوئی بات سوچ کے گریہ پیدا ہوا ہے؟ کیا ہم روئے ہیں کبھی کہ ساتھ خیریت سے نکل گئے وہ گناہ کر کے؟ اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی کہے گا نا. اس نے سنا کہ اللہ کے رسول سب کہ ہاں جو تم کر چکے ہو وہ بھی جانتا ہے, جو تم کرنے والے ہو وہ بھی جانتا ہے, جو تم کر رہے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ اگلا پچھلا سب جانتا. تھوڑی دیر خاموش رہا, گردن جھکا کے بیٹھا, گرا, بے ہوش ہوا, مر گیا. اب بولیے, آپ سے کہا جائے, ہم سے کہا جائے, آپ سے مطلب ہم نے کہا نا ہم آپ ایک ہی ہے, تو جب بھی ہم آپ کہیں تو آپ سمجھیے اپنے کو بھی شامل کیے ہوئے. ہم میں کوئی اثر ہوتا نہیں, کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. جھوٹ کے بعد پوری تقریر کر ڈالیے, اگر 25 جھوٹے بیٹھے ہوں گے سب آرام سے سن رہے ہوں گے. کسی امام کا نام آئے گا تو درود پڑھیں گے, نعرے بھی لگا, بیٹھے آرام سے سن رہے گا, باہر نکل کے پھر جھوٹ بولیں گے. اسی لیے تو حلاوت یعنی دین کا لذت, یعنی دینی گفتگو ہو رہی ہے, مزہ آ رہا ہے. اتنا مزہ آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے کہ جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ کسی محفل میں کہیں جا کے بیٹھے, کوئی بات مل جائے, کوئی ذرا سا پکڑ, پھر 2 حدیث سنا دے فوراً. جگہ تلاش کر رہے ہوں, کیونکہ اس سے بہتر کوئی خوبصورت بات ہو سکتی جو یہ کہہ رہی ہیں, جو یہ اس سے بھی حسین کوئی بات ہو سکتی جس کا تذکرہ. کیا بات کرے. میں جب گیا تھا کینیڈا, جب گیا تھا میں نے, یہ حسین بات ہے. کینیڈا گیا تھا, نیگرا فال کے پاس جب میں گیا تھا وہاں پہ, تو میرا بھائی وہاں پہ ہی ہے. یہ کہنے کی بات ہے, یہ حسین بات ہے کہ یہ حسین بات ہے, یہ حسین بات ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں, آپ فرماتی ہیں, کیا فرماتی کہ ایک دوسرے کو نیک کاموں کی تاکید کرنا حقیقی معنوں میں بھلائی و بہتری کا سبب. حقیقی معنوں میں بھلائی و بہتری, یعنی اس حقیقی معنوں میں بھلائی ہماری ہوگی, بہتری ہوگی, یہ اس کا سبب ہے. دونوں طرف سے وہ کام انجام دینے لگے گا, جب تک کام انجام دیتے رہے گا اس کا نیکی آپ کے نام آیا میں بھی لکھی جاتی رہے گی. یہ ہے, یہ ہمیں کرنا. 1-2 حدیث سن لی, 4 حدیث صرف نکال کے لے کے آئے.
صرف 4 حدیث ہے، باقی آگے چل کے کچھ حدیثوں کے سلسلے میں بات آئے گی، بتائیں گے انشاءاللہ، جلدی بات کر رہے ہیں۔ پھر فرماتی کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا خدا کے غضب اور ناراضگی کو دور کرتا ہے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا خدا کی ناراضگی اور غضب کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثریت بچے جب بڑے ہو گئے ہیں، اب اسکول کالج میں پڑھنے لگے ہیں، تو کیا کرتے؟ چیخ کے جھڑک کے زور سے باتیں کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ خالہ سن رہی تھی، سن کے چلی گئی، پھر کیا ہوا؟ باہر جا کے بدتمیز ہے، بہت بدتمیز، سب سے بیان پورے معاشرے میں بہت بدتمیز ہے، بہت بدتمیز، لڑکی بہت بدتمیز، لڑکا بہت بدتمیز، وہ فلانی، وہ ڈھماگی۔ تو اسی وقت کیوں نہیں کہا بیٹا بری بات ہے، شہزادے بری بات ہے، یہ نہیں کرو، نہیں یہ نہیں کرو۔ باہر نکل کے تمام مذمتیں کرتے پھریں گے سب۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ مومن ہیں، کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی، کہ ہوئی، کہ یہ کس کے ماننے والے؟ کہ اہل بیت کے ماننے والے۔ 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، لوگ قرآن کو مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں، سب رٹایا جا رہا ہے۔ توریت بچوں پڑھو، توریت ابھی سب سکھایا جائے گا، توریت، انجیل، زبور، قرآن سب سکھایا جائے گا۔ مانتے کس کو؟ سب کو مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہو؟ کوئی مانتے ہیں یہ کتاب ہے، اور اس کے آگے کہ اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں مانتے۔ تو مانتے تو ہم جانتے ہیں، تو گنیش جی کو بھی نام سنا ہوا، تو کیا کریں؟ ان کے اصولوں پہ چلیں گے؟ ان کے نام سنا ہو تو خالی نام سنا ہوا، آگے کیا؟ آگے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ مقام تمہارا عجیب دیا جا رہا، کہاں سے کہاں بات جا رہی؟ تو کوئی ایک دوسرے کو اس کی ترغیب نہیں کہتا نہیں ہے۔ اور جب کرتے ہیں تو جب جو لوگ کرتے تھے تو وہ ایسا کرتے تھے، سب چھوٹ جائے گا، لیکن نصیحت والی چیز ہم ضرور سنائیں گے۔ باقی سب آپ لوگوں نے سنی ہوئی، ان کے والد کا کیا نام تھا، والدہ کیا تھی، ان کے شوہر کون تھے، بچے بھی ان کے سب معصوم تھے، 2 بچے معصوم تھے، شوہر بھی ان کا معصوم تھا، باپ بھی ان کا سب آپ نے سنا ہوا۔ جتنی چیزیں سنی ہوئی سب کو چھوڑ دیں گے، وہ چیز سنائیں گے کہ جو نہیں سنی ہوئی، ٹھیک ہے نا، چاہے وقت کم صحیح۔ تو یہ چیز ہے کیا بتا جا رہے گا۔ جب ایک جنگ میں رسول اللہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، گئے تھے جنگ میں، تو 2 آدمی مکاری کے ساتھ چھپ کے بیٹھ گئے تھے، مدینے میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے۔ یہ یاد رکھیے گا، بار بار یہ یاد رکھیے گا۔ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کہہ نہیں رہے ہیں، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اور معاشرے میں پوری بات پھیلی ہوئی، کوئی ایک دوسرے کو کہنے کے لیے تیار نہیں، سب ایک دوسرے کی مذمت کرتے ہیں۔ نہیں، اس کی لڑکی شادی نے بہت بدتمیز ہے، ہم نے خود دیکھا، بڑی زبانداراز کر رہی تھی اپنی ماں سے، تو اسی وقت تم نے ٹوکا کیوں نہیں ٹوکا نہیں، اس لیے کہ تمام کہتے پھر ہماری بچی اچھی ہے، بچہ اچھا، اور ان کے بچے خراب۔ کون؟ یہ سگے بھائی بہن، سگی چچی موانی، یہ سارے سگے رشتے، یہ سارا کام معاشرے میں یہ گند ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا، کوئی کہتا نہیں، لیکن ہو رہا، لوگ اس ظلم کا شکار ہے، اس ظلم کا شکار ہے لوگ۔ تو چلے گئے، آخر میں جب جنگ میں ختم ہوئی، رسول اللہ اپنے صاحب کے ساتھ واپس آ رہے تھے، یہ دونوں چالاکی میں استقبال کے پہنچ گئے۔ رسول اللہ نے دیکھ کے منہ پھیر لیا، جو اصحاب تھے ساتھ میں جو گئے تھے انہوں نے منہ پھیر لیا۔ یہ بات مدینے پہنچی تو مدینے والوں نے منہ پھیر لیا، جب ان کی اور تک بات پہنچی تو ان لوگوں نے منہ پھیر لیا۔ اور اللہ کے رسول ان کے ساتھ رہیں یا چھوڑ دیں ان کو؟ تو ان کا نہیں، ساتھ رہو، روکھے پھیکے طریقے سے ویسے رہو۔ جب ان لوگ دیکھا پورے زمانے نے ہم سے منہ پھیر لیا، کوئی ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہو، تو کیا وہ جنگلوں میں نکل کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ تو یہاں اگر یہ کیا مطلب نکلا؟ معاشرے کا پریشر پڑا، گناہ کو چھوڑا اور نادم ہوا۔ یہاں معاشرے کا پریشر پڑتے ہی نہیں، سنا دیکھا مسکرا کے اس کی برائی نوٹ کی، اندر رکھی، اندر رکھنے کے بعد اب معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، اس کی بے عزتی کر رہا ہے۔ جو دنیا میں مومن کو ذلیل کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلیل کرے گا لوگوں کے درمیان۔ مومن کو، اس کو مومن بنایا ہے، اس کو ہم نے یہ انعام دیا ہے کہ اس کے دل میں علی ولی اللہ رکھا ہے، یہ ہم نے رکھا ہے، تو اس کی کوئی وقت ہے، یہ ہم نے رکھا ہے، یہ علی ولی اللہ نے رکھا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی محبت، یہ تمہارا کارنامہ ہے؟ اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ 5ویں امام یہی کہہ رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کارساز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس مقام پہ رکھی، تو اس چیز کی عزت ہونی چاہیے۔ اب وہ کیسا بھی ہو، عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مال جب مل جاتا ہے تو بشکل لڑکی بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے، گھر والے مالدار ہیں، پورا مکان دیا انہوں نے، گاڑی دیا، جہیز میں یہ دیا وہ دیا، فلانا نوکری دلا دی، اپنی جو کمپنی تھی، اپنی جو ان کی اپنی ذاتی جو ان کی فیکٹری ہے اس کے اندر اس کو مینیجر لگا دیا۔ اب وہ بشکل لڑکی بھی اچھی ہو رہی، مال چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ دیا۔ اب اس میں جو بھی آدمی خراب ہوگا، اگر مومن ہے
تو اس کی خرابی یا تو ہم دور کریں گے یا نظر انداز کر دیں گے، چپ ہو جائیں گے. اگر دور نہیں کر سکتے خاموش، پھیلائیں گے نہیں اس کو، کہیں گے نہیں معاشرے میں. اتنی خراب چیزیں یہ پیدا ہو گئیں جس کی کوئی انتہا نہیں. بہرحال والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا اللہ کے غضب ناراضگی کو دور کرتا ہے. پھر آپ کی والدہ گرامی کے بارے میں پتا کہ آپ کیسی تھیں، کیا تھا کیا نہیں تھا. اتنی عرب کی ملکہ ہونے کے بعد، اتنا پیسہ دولت ہونے کے باوجود بھی کیا کیا آپ نے؟ ہمیشہ زیب و زینت کو آپ نے پسند نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ جو ہے کردار اور اچھا عمل نمونہ پیش کرنے کی اس میں رہے، بجائے اس کے کہ آرام کرنے کی. رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ کائنات کے رسول اللہ مالک تھے، اس کے باوجود کبھی اس سلسلے سے، اس رشتے کے حساب سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا. ہمیشہ زحمت و مصیبت میں مبتلا رہے. آپ کے شوہر جو امیر المومنین علیہ السلام تھے کہ ہمیشہ آپ کیا کرتی تھی؟ ہمیشہ اس سے کوئی فرمائش پوری زندگی نہیں کی، ہمیشہ شوہر کی خدمت کرتی تھی. اور جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو کہنے لگا اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو معاف کر دینا. حضرت علی سے کہہ رہے ہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو معاف کر دو. اللہ اکبر. حضرت زہرا سے کیا کوتاہی ہوئی تھی؟ کوئی کوتاہی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو معاف کر دینا ہم سے. یہ تھا کردار، یہ ہے زہرا کے، حضرت زہرا کے کردار ہے. کوئی کوتاہی ہو گئی تو کہہ رہے شوہر کا وقت جانتی تھی. ہم تو شوہر کا وقت، ہمیں کیا شوہر کا وقت بتایا گیا؟ شوہر کا وقت کہ مرد اور عورت گاڑی کے 2 پہیے برابر چلیں گے. 2 پہیے یہ 2 پہیہ بتا کے کیا کیا گیا کہ عورت کو مرد کو برابر نہیں ہے. آپ کی فضیلت کو مرد نہیں حاصل کر سکتا، مرد کی فضیلت آپ نہیں حاصل کر سکتے، نہیں کر سکتی آپ. تو کہا گیا کہ اگر بتا دیں، نجل الفسا کی روایت ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں اگر ہم شوہروں کی وقت کو بتا دیں تو بیویاں جو ہیں، عورتیں جو اس وقت تک زمین پہ بیٹھی نہیں جب تک وہ کھانا نہ کھا لیں. یہاں پلیٹ پھینکا رکھا چلی گئی. اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہے ایسا کوئی جا کے وہاں. ہم خود، وہ کہا گیا حضرت علی کام کرتے ہیں، ہم خود کام کرتے ہیں، اس کو فضیلت سمجھتے ہیں کیونکہ میرا مولا کام کرتا تھا گھر میں تو میں بھی کام کرتا ہوں. کیا ہوا؟ شان کی بات ہے. کیا شان؟ میں مولا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، کہ اس سے زیادہ شان کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو اس سے زیادہ شان کیا ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال پھر بات آگے کہیں سے کہیں جاری کرتی تھی. جوانے جنت کے سردار تھے آپ کے جو فرزند تھے، اس کے باوجود زندگی ہمیشہ سادگی سے گزاری، جبکہ اوپر سے کیا آتا تھا؟ کھانے آتے رہتے تھے، لباس آتا رہتا تھا، سب کچھ آتا تھا، اوپر سے آتا ہے، لیکن ہمیشہ اس پہ زندگی گزاری. روزہ ایک کے بعد روزہ رکھتے، لیکن جب کوئی آتا تھا تو اپنا سامنے کا افطار جو ان کو دیتے تو خود بھوکے رہ جاتے. یہاں تک کہ سورہ حل عطا نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کیا ہے؟ قول کون سا؟ تیسرا قول؟ پھر اور کوئی بتانا ہے؟ چوتھا بتانا ہے. یا اللہ کس کے سامنے کہہ دیا، بھول ہی نہیں رہے کسی نے. چوتھا بتا دیتے، ہم نے چھوڑ دیا تھا کہ وقت کم ہے تو چھوڑ دیتے ہیں ایک قول. چوتھا قول یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دوسروں پہ ظلم ستم کرنے والوں کا انجام بہت ہی برا ہے. دوسروں پہ ظلم و ستم کرنے والوں کو انجام بہت ہی برا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ظلم کرنا صرف یہی انہی لوگوں کے پاس میں ہے جو حکمران ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، جو طاقتور. وہ اس والے ظلم کی بات رکھیے جو ہم سے آپ سے سرزد ہو. غیبت ظلم ہے. کسی کی پردہ داری کرنا جو ہے وہ کر دیا آپ نے، کسی کا پردہ فاش کر دیا، اس کے بات کو پھیلا دیا، ظلم ہے. کسی کے توہین کر دیا، ظلم ہے. یہ سارا سب ظلم میں شامل ہوتا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں ایک جو کا چھلکا بھی ہم جو ہے چونٹی کے منہ سے نہیں نکالیں گے، اگر ہم کو پوری دنیا پہ نہیں کریں گے، کوئی ظلم ہوگا. تو یہ ظلم ہے سارا، اس کو نہیں کیا جا رہا. پھر کیا ہوا؟ یہاں تک بات ہو گئی. آپ کائنات کی تنہا خاتون تھی جن کا رشتہ ازواج جو تھا، اور شوہر خیر یہ تو ہو گیا. یہ سب معصوم تھے، سب باپ بھی معصوم تھے، شوہر بھی معصوم تھا، جو بچے تھے وہ بھی معصوم تھے. سب کچھ ہو گیا. ساری زندگی جس طرح سے گزاری، چکیاں پیس کے آپ نے سب کچھ جاننے کے باوجود، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاباش جلدی اکلوتی بیٹی ہونے کے بعد بھی جب آپ نے کسی خادمہ کا درخواست کی تو خادمہ دی گئی، تو کیا خادمہ ہی تو ہوا کیا؟ خادمہ کے ساتھ کیا کام ہوا؟ کہیں وہ خوش نصیب عورت یہاں آ گئی، ایک خوش نصیب عورت یہاں پہ آ گئی. اس گھر میں آنا خوش نصیبی ہے. کیا کام کرنا؟ خوش نصیبی کیا ہے کہ وہ دیکھ رہی کہ حضرت زہرا کام کر رہی ہے، میں آرام کر رہی ہوں.
ایک دن حضرت زہرا کام کرتی تھی، ایک دن فضا کام کرتی تھی۔ ایسا ہو سکتا اگر یہاں کوئی کنیز جو ہے ہمارے یہاں جو ماسیاں رکھی جاتی ہے، اگر ہلکا سا بخار بھی ہے، اس کو کچھ آج بازی ہے، بخار ہے ہمارا، لیکن کپڑا دھو دینا ضرور، کپڑا ضرور دھلوایا جائے گا، کام ضرور لیا جائے گا، اس سے کچھ بھی، اس سے یہ نہیں کہا جائے گا اچھا ہم چائے بنا کے دے رہے ہیں، یہ پیناڈول ہے، یہ کھا لو تمہارا بخار اتر جائے گا۔ اس کی سہولت پر رات کو حضرت زہرا کو یاد کر کے، وہ تو پوری کنیز کو پورے دن کام کے لیے نہیں، پورے دن خود کام کرتی تھی، وہ دکھاتی کہ دیکھو فضا ہمارے ہاتھ میں کس طرح گھٹے پڑے ہوئے ہیں، تم کام کر دو میرا، لیکن نہیں، خود کام کرتی تھی۔ اور فضا جو تھی وہ بیٹھی رہتی تھی اور وہ خود کام کیا کرتی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ آخری وقت آیا اللہ کے رسول کا، آخری وقت آیا تو اس وقت کہا تھے حضرت زہرا کہاں پہ تھی؟ حضرت زہرا رسول اللہ حضرت زہرا کے یہاں ہی موجود تھے، حضرت زہرا کے یہاں موجود تھے، اور ان کا سر جو تھا حضرت زہرا کے زانو پہ تھا، یہاں تک کہ دق الباب ہوا۔ دق الباب ہوا تو حضرت زہرا ایک بار ہوا، دو بار ہوا، کہا کہ بابا کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا، لیکن بیٹا یہ ملک الموت ہے، کسی کے یہاں کھٹکھٹا کے نہیں ہے، یہ واحد تمہارا دروازہ ہے جہاں یہ دستک دے کے اجازت لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس طرح سے اللہ کے رسول کا انتقال ہوا۔ تو حضرت زہرا نے کیا دیکھا؟ حضرت زہرا نے دیکھا کہ سقیفہ میں میٹنگ ہو رہی ہے کہ اب خلیفہ کون بنے گا، جبکہ کہنے لگی، کیا کہا انہوں نے، کیا کہا آپ کو بھی معلوم، کیا جبکہ غدیر میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اس کے باوجود حضرت زہرا نے یہ ستم دیکھا، یہ ظلم دیکھا کہ وہاں میٹنگ ہو گئی خلافت کی اور وہاں پہ خلیفہ بنایا جا رہا۔ ادھر کیا ہوا؟ ادھر سب لوگ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، اور یہ ایک کتنے ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں صحابی موجود تھے، سب نکل گئے، اور سب نکلنے کے بعد ادھر ان کی طرف کیا کرنے لگے؟ پھر وہاں سے نکلنے کے بعد کس کام کے لیے آئے؟ کہ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے کائنات میں کبھی ایسی تعزیت دیکھی ہے کہ کسی گھر کوئی تعزیت کرنے گیا ہو آگ لے کے گیا ہو؟ کبھی زندگی میں کہیں آج تک یہ تاریخ گواہ ہے، حضرت آدم سے لے کے آج تک کہ کوئی تعزیت کے لیے اس طرح بھی گیا ہے کوئی تعزیت کے؟ یہ واحد حضرت زہرا تعزیت جہاں ملک الموت اجازت کے بغیر آ نہیں سکتا، وہاں لوگ تعزیت کے لیے آئے۔ کیسے تعزیت کے لیے آئے؟ کہ آگ لے کے آئے، دروازہ جلایا گیا، دروازہ جلانے کے بعد گرایا گیا، حضرت محسن شہید ہوئے، حضرت علی کے گلے میں رسی باندھ کے ان کو لے جایا گیا۔ آپ دیکھیے کہ پہلی خاتون یہ ہے مولا کی ولایت کے اوپر قربانی دینے والی، پہلی خاتون ہے مولا کی ولایت کے اوپر شہید ہونے والا، پہلا خود مولا کا بچہ ہے۔ حضرت محسن نے پہلے قربانی دینے والی حضرت علی کی ولایت کے اوپر کھڑے ہونے والے تھے۔ جب حضرت علی کو گلے میں رسی باندھ کے لے جانے لگے تو حضرت زہرا نے کہا کہ فضا بابا کی قمیض ابھی سر پہ رکھ کے میں بد دعا کرتی ہوں، ابھی آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا کہ مسجد کی دیوار بلند ہونے لگے، مسجد کی دیوار بلند ہو رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی سے کہا جاؤ جا کے روکو زہرا کو، آپ نے آگے کہا، زہرا رک گئی۔ اب یہاں پہ ایک بات نکلتی کہ ہم تو غم میں اور گریے میں آگے کی طرف نکل جاتے، لیکن یہاں رکنا پڑے گا۔ آپ بتائیے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو، جس کا بچہ شہید ہوا ہو، جس کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا ہو، جس کے شوہر کے گلے میں رسی باندھ کے لے جایا گیا، وہ اگر آپ اس سے کہیں کہ رک جاؤ تو وہ رکے گا؟ نہیں رکے گا، کبھی نہیں رکے گا، کوئی رکنے کا۔ یہ واحد گھرانہ ایسا کہ جہاں کہہ دیا گیا بس وہیں کے وہیں رک۔ حضرت زہرا کی فرما برداری تو دیکھیے فوراً رک گئی، یہ فرما برداری حضرت زہرا کی فوراً رک گئی اسی وقت، ورنہ کہتی نہیں میں نہیں رکوں گی، اتنا ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہمارے بابا کے پاس، میں انہیں بد دعا دے کے دم لوں گے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا رک جاؤ، وہ رک گئی۔ اس پہ کوئی کبھی غور کیا کہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ جس وقت حضرت علی اسلام کے سر پہ ضربت پڑی تھی، اس وقت جب ابن ملجم گرفتار کر کے لایا گیا تھا اور پیاس کی شدت میں تھا وہ، اور حضرت علی علیہ السلام نے اپنا شربت یا دودھ کا گلاس جو کچھ بھی ہے وہ دیا تھا، تو کیا کہیں سے کوئی آواز آئی تھی بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے، ہم اسے شربت دینے لگے، کچھ کام کرنے لگے، اس کو عزت کے ساتھ بیٹھانے لگے تو پورا گھر ہمارے اوپر فالل ہو جائے گا، یہ کیا کریں؟ ایک آواز نہیں آئی کہیں سے بھی، جو کہہ دیا وہ رک گئے۔ یہی مظاہرہ تو حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا میں دکھایا تھا، یہی مظاہرہ تو کیا تھا۔ کتنی حیرت زدگی کرتے ہیں لوگ کہ حضرت عباس علیہ السلام نے کیا مظاہرہ کیا تھا کہ جو کہتے ہیں مولا کے ابرو کو بل، مولا آنکھ کو اشارہ پہچانتے تھے کہ جدھر حکم دے گا وہ کریں گے۔ کہاں گئی ساری بہادری؟
کہ حکم دیں گے تو یہی تو بہادری ہے. تو یہی حال یہاں بھی ہوا کہ روکا جا رہا تھا, روکا گیا, رک گئی, نہیں کیا. جتنی جنگیں ہوئے کیسا صبر کا مظاہرہ کیا حضرت زہرا نے. حضرت علی علیہ السلام کو کتنی چوٹیں لگتی تھیں, 16 زخم بعض جگہ پہ آتے تھے. حضرت رسول اللہ کے سب کا بہادری کے ساتھ, کوئی گھبراہٹ نہیں, کچھ بھی نہیں, بہادری کے ساتھ کیا کام کرتی تھی, وہ زخموں کو صاف کرتی تھی, اس کی مرہم پٹی کرتی تھی. ایون یہ کہ حضرت یہ کہ ذوالفقار کی صفائی بھی کرتی تھی. کیا بہادری کے مظاہرہ پہ, بہادر الگ تھیں, یعنی شجاع الگ تھیں. خاتون دیکھیے تو کہ کیا کیا خصوصیات حضرت زہرا میں پائی جاتی. اور ہم لوگ ابھی خواتین کو ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. کیا چلنا چاہیے, ہے بہادری, چھپکلی سے ڈرنے والی ہیں, یہ ہے بہادری ان کی. جاتی تھی جنگوں میں, جاتی سب کام کرتی تھی, کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت علی کو بار بار جنگوں میں بھیجتے, کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ اور بھی تو لوگ ہیں, بابا جان میں تو آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں, ہمیشہ میرے ہی شوہر کو آگے بھیجا. ہمیشہ وہ کرتی تھی, امفسائز کرتی کہ ہاں دین کے لیے کام ہو رہا, صحیح کام ہو رہا, آگے جانا چاہیے, کام کرنا چاہیے, آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ایک کام اور کرتی تھی. یہ کام ہوتا تھا آپ کا کہ بابا کے فرمودات اس قدر عزیز تھے. ابھی ہم نے حضرت زہرا کے فرمودات سنے, اب ہم بابا کے فرمودات اس قدر عزیز تھے. اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے, اب تھوڑا سا آپ نے یہ کر لیا, اب تھوڑا سا ذرا سا ان کا وہ دیکھیے کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, نماز ختم ہوئی, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک شخص آیا, بہت ہی بھوکا, بہت ہی بدحال تھا. اللہ کے رسول کے سامنے آ کے گئے, اللہ کے رسول بہت ہی بھوکا ہوں میں, بھوک نے میری حالت کو تباہ کر دیا, میرے ساتھ مدد کیجیے. اس وقت اللہ کے رسول کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. بلال کو بلایا, کہا بلال لے کے زہرا کے گھر پہ جاؤ. بلال جو تھے لے کے زہرا کے گھر پہ آئے. یہاں آ کے کہا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے کہ اس کے کھانے کا کوئی انتظام کیا جائے. پتہ چلا 2 دن سے یہاں بھی فاقے چل رہے تھے. اللہ اکبر, 2 دن سے یہاں فاقے تھے. لیکن کیا ہوا کہ یہ کہلوایا نہیں کہ بابا سے کہہ دو ہم لوگ خود 2 دن سے فاقے پہ. بچے فاقے پہ رہتے, خود فاقے پہ رہتی تھی. کتنی روٹیاں پکائی جاتی تھی, روٹیاں پکا کے دیتی تھی شوہر کو, لے جا کے غریبوں میں تقسیم کرتے, خود رہتے تھے فاقے سے. ہمیں ایک دن فاقہ کرا دے, اگر بھولے سے ایک دن فاقہ کرا دے تو شوہر کی زندگی عذاب کر دیں گے لڑکی والے. ہماری بچی فاقے سے ہے, لیکن تقویٰ اور پرہیزگاری اگر ہے تو کیا ہوا کہ کچھ نہیں ہے. سوچتی رہی کہ کیا کیا جائے. فوراً حضرت حمزہ کی بیٹی نے آپ کو تحفے میں ایک ہار دیا تھا, وہ ہار انہوں نے لیا, اور لینے کے بعد ہار لائیں جلدی سے. یہ بعض روایتیں میں ہار اتارا اور اتار کے دیا بلال کو کہ لے جاؤ. بلال لے گئے, کہا کہ بی بی کا یہ ہار کو فروغ کر کے اس کی ضرورت پوری کی جائے. وہ ہار لے گئے. ہار کو کہا کوئی ہے اس کا لینے والا, تو پتہ ہے ہار لینے کے لیے عمار یاسر وہاں موجود تھے. عمار یاسر نے کہا کہ ان کو جو تھا جنگ کے بعد جو غنیمت میں جو ان کو پیسے ملے تھے, اس پیسے سے انہوں نے کہا کہ کیا کام کیا, 200 دینار اور 20 دینار اور 200 درہم انہیں ملے تھے. وہ ہار کو 20 دینار اور 200 درہم دیے, وہ ہار خود لے لیا. ہار لینے کے بعد اس سے کہا کہ یہ ضرورت اپنی پوری کرو, اور تمہیں کیا چاہیے, کہنے ایک لباس مل جاتا کہ جس سے میں نماز پڑھتا ہوں, مجھے بھوک میری مٹا. ایسا بھوک کھا تھا کہ بھوک میری مٹا دو. اس کو سیر ہو کے کھانا کھلایا, اس کو سیر کر کے کھانا کھلایا گیا, اس کو لباس دلایا گیا. کہ میری سواری کچھ سامان مہیا کرو کہ میں گھر تک وطن تک. اس کو اپنا گھوڑا دے دیا. ہمارے یاسر نے اپنے گھوڑا بھی دے دیا اس کو. یہ سارا چیز لیا, گھوڑا دیا, زادرا دیا, سب دیا. اس کو رخصت کیا, اور اس کا ہار لیا. ہار لینے کے بعد یمنی کپڑے میں لپیٹا اس کو, اور لپیٹنے کے بعد اس میں خوشبو لگائی. اللہ اکبر. ہم کیا کریں جو ہم سے راضی ہو جائیں. ہم سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. ہم ایک بات تو ان کی مانتے نہیں, کیا کریں. عمار یاسر انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہار لیا, یمنی کپڑے میں لپیٹا, اس میں خوشبو لگائی. خوشبو لگانے کے بعد اپنے غلام سے کہا یہاں آؤ, لے جا کے حضرت زہرا کو دے دو, یا واپس کر دو ہار. وہ غلام آیا, غلام لے کے وہ حضرت زہرا کو وہ ہار واپس ہوا. اور ہار واپس ہونے کے بعد بی بی نے کہا اور تم کو بھی میں نے حضرت, آج سے تم حضرت زہرا کے غلام ہو, ہمارے غلام نہیں ہو, تم کو بھی میں نے ادھر دیا. وہ آیا اور کہنے کا ساری بات بتائی, تو حضرت زہرا نے غلام کو آزاد کر دیا. ہار لے لیا, غلام کو آزاد کیا. جب غلام کو آزاد کر دیا, غلام ہنسنے لگا. پوچھا ہنس کیوں رہے, سارا واقعہ اس نے سنا ہوا تھا. کہ نہیں, ایک یہ ہار کیسا تھا کہ بھوکے کو کھانا کھلایا گیا پیٹ بھر کے,
اس کو لباس پہنایا گیا، اس کو زیادہ راہ دی گئی، اس کو سواری دی گئی، ایک غلام بھی آزاد ہو گیا اور ہار پھر اپنی مالکن کے پاس پہنچ گیا. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. یہ ہے اس گھرانے کا کارنامہ. ایک واقعات نہیں، سینکڑوں واقعات ایسا آپ کو اس گھرانے کے ملیں گے کہ کتنے واقعات بیان کیجیے. ہر امام کے ایسے ہی واقعات ہیں. ہم نے تو چند ایک مشہور واقعات کی جس کے اندر بس سن لیا ہے، اب کہیں جس کے اندر کیا ہے سن لیا، باقی تو کچھ نہیں ہم نے سنا ہے. اب سنیے دوسرا واقعہ سنیے. اس واقعے سے پہلے کہ بہت ساری ایسے آپ کو واقعات ملتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں کیا حدیثوں کی کیا وقت ہے. آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے حدیثوں کو بھی تحفے میں دیا ہو؟ رسول اللہ کی حدیث تحفے میں دی گئی ہو؟ برا منایا جاتا. ابھی حال میں ہی کسی نے بتایا تھا کہ جب لڑکی کو شادی میں تحفے میں یہ سب کتاب دے رہے ہیں تو برا مانا، یہ سب کیا دے رہے ہو بلا وجہ کے لیے؟ وہاں کیا اصحاب کیا کام کرتے تھے. اللہ کے رسول کی ابھی بیوی سیدہ اپنے بابا کی حدیث کی کتنی وقت کرتی ہیں وہ بتاتے ہیں. لیکن ابھی بتائیے اصحاب کیا کرتے تھے. اونٹ لیتے تھے کرائے پہ، جاتے تھے دوسرے مقام پہ، وہاں پہ حدیث سنتے تو اسی اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے واپس آ جاتے تو اترتے بھی نہیں تھے. بعض کو ایک مہینے کا سفر طے کر کے جاتے تو حدیث سنتے تو واپس آ جاتے تھے، حدیث سن کے واپس آ جاتے تھے. اتنے لوگ تھے ان سے محبت کرنے والے. بہت ساری کتابیں موجود ہیں، بہت سارے واقعات موجود ہیں. ابو ایوب انصاری ایک جگہ پہنچے، بڑا ان کے استقبال کیا گیا، آئے وہ آئے سب کچھ آئے. ان کا کہ یہاں فلاں شخص رہتا ہے، اس نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ ایک حدیث سنی، مجھے وہ حدیث چاہیے. وہ آدمی آیا، اس نے حدیث سنائی اور انہوں نے حدیث سنی اور سننے کے بعد الٹے پیر گناہ واپس ہو لیے، اپنے وطن واپس آئے الٹے پیر واپس. حدیث کیا تھی وہ سن لیجیے. حدیث وہ کون سی حدیث لینے کے لیے اتنی دور گئے تھے. کہا جا رہا ہے جو شخص کسی مومن کے عیب یا گناہ پر پردہ ڈالے، جو شخص کسی، کتنی اہم حدیث ہے یہ، مطلب کس حوالے سے بتائی گئی. ابو ایوب انصاری گئے اور جانے کے بعد اس حدیث کو آدمی سے ڈائریکٹ سنی اور سن کے پھر فوراً واپس ہو گئے. اہم بات ہوئی نا یہ. ان کی نگاہ میں وقت تو دیکھی کیا تھی، پتوں کے اوپر حدیث لکھی جاتی تھی، پیڑ کی چھال پہ حدیث لکھی جاتی، اس کو ایک دوسرے کو تحفے میں دیتے تھے. یہ ہوتا تھا. کیا ہے، جو شخص کسی مومن کے عیب یا گناہ پہ پردہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. میدان میں کھڑے ہوں گے لیکن گناہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوں گے. یہ کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی بڑی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پھر گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. یہ کیا کام ہو رہے تھے؟ عام لوگ کام کر رہے تھے. یہ کام تو عام لوگ کر رہے تھے. اور بیوی سیدہ کیا کام کر رہی تھی؟ بیوی سیدہ یہ کام کر رہی تھی کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت زہرا کے بعد دق الباب کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد. بہت سارے لوگ آتے تھے، آ کے بہت ساری چیزیں پوچھتے تھے، بات کرتے تھے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک عورت، کئی عورتوں کا واقعہ ہے، ہم تو ایک عورت کا واقعہ سنا ہے. علم کے حوالے سے کتنے واقعات ہیں. حضرت زہرا کے سلسلے میں علم کے حوالے سے گفتگو ہوتی نہیں ہوتی تو کیا پتہ ائمہ ترین جو آئے تھے وہ سارے علم کے بارے میں سارے بات کرتے تھے، حضرت زہرا نہیں بات کرتی کیونکہ ہم عورت. کون سا ایسا کام ہے جو دوسروں نے کیا حضرت زہرا نے نہیں کیا؟ سارے معصومین نے کیا، حضرت زہرا نے کیا. جنگ تو عورتوں پہ منع ہے لیکن آپ جاتی تھے میدان میں بغیر کسی خوف کے جاتی تھی، مرہم پٹی کرتی تھی، پانی پلاتی تھی، خون صاف کرتی تھی، سب کام تو کرتی تھی. کوئی ڈر خوف نہیں تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. بہرحال تو یہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے حضرت زہرا عورت آئی، آنے کے بعد وہ کہنے لگی میری ماں بہت ضعیف ہے، بہت بوڑھی ہے اور وہ آپ کے پاس آ نہیں سکتی. وہ نماز پڑھتی تو نماز کے سلسلے میں کچھ اسے مسئلہ پوچھنا ہے تو بی بی صاحب مسئلہ بتا دیے. ان کا پوچھو، ہم سے نماز کے بارے میں مطلب پوچھا ہے، پتہ ہے مولانا صاحب سے پوچھے گا، ہم تو اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، ہمارے فقہی مسئلے پہ ہم نہیں. یہی کہہ دیں گے، چھٹی کریں گے، اپنی جان چھوڑا لیں گے، ہمیں نہیں آتا، مسئلہ نہیں آتا. ان کو سب آتا تھا. اخلاقیات وہ دیکھیے، بہادری وہ دیکھیے، سخاوت وہ دیکھیے. کیا چیز نہیں کہ مسئلہ پوچھنا، کہ پوچھو مسئلہ. 1.5 پونے 2 پیج کے اوپر یہ پوری حدیث ہے جس کو میں 4 لائنوں میں سنانے جا رہا ہوں. حدیث حضرت زہرا کس نے سنائی، کس نے بتائی؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے.
ظاہر پوری حدیث تو نہیں یاد کر سکتے تھے، نہیں یاد ہے، اس میں اتنی باتیں ہیں کہ ہمیں یاد نہیں. وہ دیکھے پڑھ کے سنائیں. امام حسن اس کے کئی کتابوں میں موجود ہے. علم و حکمت جو آیت اللہ ریشیری کی کتاب ہے، علم حکمت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس میں موجود ہے. ایک کتاب ہے آرزو جبریل، اس میں بھی موجود ہے. یہ کتاب ہمارے پاس ہے، اس میں ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں یاد ہے، لیکن کئی کتابوں میں 3-4 کتابوں میں ہمارے پاس. کیا پوچھو؟ اس نے پوچھا 1 مسئلہ 2 مسئلہ، یہاں تک کہ 10 مسئلے اس نے پوچھے. سب کا جواب دیا، پھر چپ ہو گئی. کہ چپ کیوں ہو گئی؟ پوچھو کہ نہیں بیوی آپ کو زحمت ہوگی. کہ نہیں، کیوں زحمت ہوگی؟ اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ یہ وزن ہے، اس کو اٹھا کر اوپر لے جا کے رکھ دو، اوپر چھت پہ لے، اور تم کو 1 لاکھ درہم 1 لاکھ دینار دیے جائیں گے، تو یہ کام کیا اس کے لیے مشکل ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، کوئی مشکل نہیں ہوگا. کہ تمہیں ہمارے لیے مشکل کیوں ہوگا جب ہر مسئلہ بتانے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے بھر کے جواہرات دے رہا ہے؟ تم پوچھتی جاؤ، ہم بتاتے جائیں گے. علمی شوق تو دیکھیے، حضرت زہرا کے علمی شوق تو دیکھیے. جیسے بابا مسجد میں کوئی خطبہ دے رہے ہوتے، کوئی بات کر رہے ہوتے، تو بچے جب گھر آتے تو پوچھتے بیٹا آج نانا نے کیا کہا؟ آج کوئی پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟ مسجد. ہاں کیا پڑھا گیا مسجد میں؟ بتاؤ ذرا. انصاف سے بتائی. قدرے پوچھتے اپنے بچوں سے، بھائی سے، شوہر سے، کسی کہتے ہیں مسجد میں کیا پڑھا گیا بتاؤ، کوئی نہیں پوچھتا. کبھی کبھی تمہارے ڈر کے نہیں پوچھتے کہ پتہ نہیں کیا بات تھی، کچھ کیا پڑھا گیا؟ بہت اچھی مجلس ہوئی. کیا ہوئی؟ پٹس سمجھ گئی. یہ کون سی مجلس ہوئی؟ پٹس سمجھ گئی. یہ بہت اچھے فضائل مصائب ہیں. آگے کیا مطلب؟ وہ پوچھ رہے کہ بیٹا حسن بتاؤ نانا کیا، وہ بتانا شروع کر دے. اتنا اچھا بتاتے تھے، اتنے اچھے طریقے سے بتاتے. حضرت زہرا کو اتنی محبت پیدا ہوئی کہ حضرت علی سے کہنے کہ تمہارا بڑا بیٹا ایک بات آ کے وہاں سے مسجد سے بتاتا. تو حضرت علی کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی سنیں گے. دروازے کی اوٹ سے جب ایک دن آئے، دروازے کی اوٹ میں تھے کہ جب پوچھا تو میں سنوں گا میرا بیٹا، اللہ اکبر، یہ بیٹا یہی تو بیٹا تھا جس کا جنازہ جب نکلا گیا تو 70 تیر پڑے تھے. کہا دنیا میں کوئی جنازہ ہوگا کہ جائے گا، واپس آئے گا، جائے گا. یہ اہل بیت تھے جنہوں نے دین کی بقا کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کے لیے انہوں نے کون سے قربانی نہیں دی. جبکہ اختیار کیا کیا نہیں تھا ان کے پاس، اختیار کیا کیا نہیں تھا ان کے پاس. زمین کا بھی اختیار تھا، آسمان کا بھی اختیار، تبھی تو چاند 2 ٹکڑے ہوتے تھے. سارے اختیار تھے، تبھی تو سورج پلٹایا جاتا تھا. اختیار تھے. لیکن بتا رہے ہیں دیکھو دین کے لیے ہم دین کے لیے کیا کرتے. تو جب حضرت علی کھڑے ہوئے تھے، تہذیب اور تمیز اور باپ کا دبدبا، اور خاص طور سے بچے کے، یہاں تو باپ بالکل منہ در منہ سامنے ہو تو کوئی وقت نہیں. کہا جب بات کرنا شروع کیا تو کہہ رہے اماں زبان لڑکا رہی، لگتا ہے کوئی بڑا دیکھ رہا مجھے. اللہ اکبر. یہ بڑے کا احترام دیکھیں، اس میں بڑے کا احترام تو دیکھیں، یہاں بڑا سامنے موجود رہتا. یہ کیا چیزیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. یہ بتاتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک قدم تو آگے بڑھائیے، پھر مدد یہی لوگ کریں گے. قرآن کہتا ہے تم 1 قدم آگے بڑھاؤ، میں تمہیں 10 قدم آگے کی طرف کروں گا. اللہ تعالیٰ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے، آپ 1 قدم آگے تو بڑھائیے تو پھر یہ ہوگا. تو بہرحال وہ شخص آیا، یہ ایک واقعہ ہو گیا. اب ایک شخص آیا کہنے لگا آپ کے بابا جان نے ترکے میں کوئی چیز چھوڑی ہے؟ کہ ہاں چھوڑی ہے، ہمارے ترکے میں کوئی چھوڑی. آپ کے ابا نے کوئی چھوڑی؟ کتابیں چھوڑ کے گئے. کیا کروایا؟ کہ ہم نے اس کو مدرسے بھجوا دیا. یہ سچ مچ ہے. یہاں پوچھیے گا جا کے، یہاں کتابیں لا کے لوگ ڈم کر جاتے ہیں، کہہ جاتے ہیں کیا کہ ابا کا انتقال ہو گیا تو یہ کتابیں تھیں ان کی لائبریری میں، یہاں لا کے چھوڑ گئے. 1-2 واقعات نہیں، کتنی جتنے پرانے مدرسے لے کے یہاں تک کہ نہ جانے کتنے واقعات. جو کان سے سنے ہوئے وہ الگ ہے، جو دیکھے ہوئے وہ الگ. ان کا ہاں چھوڑی ہوئی. حضرت فضا کا جاؤ میرے بابا کی کاپی لے کے تو آؤ جس میں میرے بابا کی وہ حدیث لکھی ہوئی. وہ گئی اپنا دیکھنے لگی، وہاں کوئی الماری تھوڑی کی شیلف میں رکھی ہوئی آرام کے ساتھ. تھوڑا سا وقت لگ گیا. جلدی لے آؤ، اہمیت بتا رہی. جلدی لے آؤ تو آپ کو اہمیت بتائی جا رہی. جلدی لے آؤ کہ کہاں سے لے آئے؟ تو مدرسے میں دیا ساری کتابیں. کہاں سے لے آئے؟ کوئی کام کے نہیں تھے آپ لوگوں کے؟
ہے یا نا, ایک نے کیا ہو تو ہم تمام شیعوں نے کیا. کیوں؟ کہ ہماری نگاہ میں وقت نہیں ہے. یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہماری نگاہوں میں وقت نہیں. کتابیں, بہت ساری کتابیں تو ملتی بھی نہیں, ایک دفعہ آگے پرنٹ ہوا دوبارہ ملتی نہیں. تمہارے یہاں موجود ہے, تم اس کو وہاں دیکھو, تمہاری نسلوں کے کام آئی ہے. تمہارے آباء و اجداد کی کیا چیز ورثے میں ساری چیز چھوڑ کے جو چلے گئے ہیں, یہ چھوڑ کے تمہارے کام آئے گی. لوگوں کو دکھانا کہ یہ چھوڑ کے گئے تھے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے. دادی کی کاپی دکھاؤ کہ دادی نے کتنی حدیثیں لکھی تھی. یہ کتنی خوبصورت کاپی ہے, اس پہ کس طرح سے کیا کیا بنا ہوا. یہ سب شوق کی بات نہیں کہ مرنے کے بعد غالب کا شعر یاد ہے, وہ بڑے شوق سے سنایا جاتا ہے. لمبا ہاتھ ہوتے وہیں سے گھما کے دیکھ, چند تصویر بتاں, چند حسینوں کے خدود, بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. یہ سامان تو نکلا, ادھر فرشتوں میں بھی سامان نکالا, لوہے کا گرز, ادھر بھی سامان نکل رہا ہے, فکر مت کیجئے, ادھر بھی نکلے گا سامان. تو بعد مرنے کے یہ سامان نکلے, بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. یہ نے کیا چھوڑ کے گئے کہ یہ چھوڑ کے گئے. چھٹے امام تو فرمائش کر رہے ہیں کہ اپنے پیچھے کتابیں چھوڑ کے جاؤ کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ کتاب کے علاوہ کسی چیز سے کوئی اونچ نہیں نصیب ہوگا. یعنی وقت دیکھیے زمانہ کتنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا, کیسا بدلتا چلا جا رہا ہے زمانہ. آپ خود دیکھ ڈالی کہ مطلب روزانہ اگر خبریں دیکھتے تو اس میں دیکھا کہ یہ تبدیلی کیا کیا پیدا ہو رہی ہے, یہ ہو کیا کیا رہا. ہم بھی دیکھ رہے ہیں, فکر مت کریں, وقت پہ ہی چھوڑ دیں گے, وقت پہ چھوڑ دیں گے. یہ آخری چیز سنانے چھوڑ دیں گے. لیکن ہم تو ایک ایک لفظ کا جائزہ لیجیے نا کہ ہو کیا رہا ہے. ہماری زندگی یہ ایک ہی دفعہ کی ہے. اب چاہے ہم سے 200 سال پہلے جو لوگ پیدا ہوئے تو ان کو بھی قرآن حدیث سے ان کا حساب کتاب ہوگا, اور جو 200 سال بعد آئیں گے ان کا بھی قرآن حدیث سے. ایسا نہیں کہ قرآن کی آیتیں بدلتی جائیں گی, بدلے گی نہیں. قرآن بھائی صاحب ساری چیزیں پوچھے گا, بتاؤ کیا لے کے آئے ہو, کیا لائے ہو, کیا کیا تم نے. تو کیا ہاں لے آؤ, جلدی لے کے آؤ کتاب. ان کو لانے میں دیر ہو گئی تو کہنے لگے جلدی لے آؤ, میری بابا کی وہ حدیث جو ہے میرے نزدیک حسن اور حسین کے برابر ہے. بتائیے, کچھ ہے حیران رہ جائے, یہ کیا کہا, یہ کیا کہا. کہ ہاں بالکل صحیح کہا. کہ کیسے, اگر آپ سے پوچھا جائے کیسے برابر ہے, کہا جائے گا ایسے ہی برابر ہے کہ رسول اللہ نے خود ہی کہا, ہم تھوڑی کہ 2 برابر کے وزن چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول خود ہی کہہ کے گئے ہیں, ہم نے کیا کیا, 2 برابر وزن کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ خاموش نصیحت کرنے والا, یہ بولنے والا نصیحت کرنے والا, ہیں دونوں ایک ہی ہے یا نہیں ہے, دونوں ایک. جو نصیحت یہ کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ قرآن کر رہا, وہ نصیحت یہ کر رہے ہیں بول کے کردار کے ساتھ نصیحت کر رہے ہیں. وہ کاپی آئی, وہ کتاب لکھے, وہ ان کو لا کے دکھایا گیا, اس پہ لکھا کیا تھا بس وہ سنا دیں. وہ اتنی اہمیت جو بتا رہی تھی, کیا چیز لکھی تھی, کیا چیز لکھے. فرماتے ہیں وہ شخص مومنین میں سے نہیں ہے, وہ شخص وہ اس کاپی پہ کیا لکھا ہوا. یہ اہم ترین حدیث ہوئی, ایک الگ سے ایکسٹراڈنری حدیث ہوئی ہے کہ وہ کاپی منگوائی گئی, حضرت زہرا نے اس کو بتایا, تو اس کاپی پہ کون سی حدیث لکھی ہوئی تھی. یہ ایک الگ سے ایک بات ہوئی. ویسے حدیث ساری ان کی محترم ہے, لیکن یہ ایک الگ سے ہوئی. کیا ہوئی, کہا جائے وہ شخص مومنین میں سے نہیں ہے جس کے شر سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں ہو. گھر والے نہیں امن میں تو ہمسایہ کی بہت دور کی بات ہے. جس کا ہمسایہ, لکھ لیا, وہ شخص مومنین میں سے نہیں ہے جس کے شر سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں ہو. اور جو بھی اللہ اس کے رسول پر اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ کبھی ہمسائے کو اذیت نہیں دیتا. کتنی بڑی بات. اس کاپی پہ یہ والی حدیث ہے, اس لیے سے اس کی اہمیت کو ذرا اور طریقے سے سمجھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے. جو شخص اللہ اس کے رسول اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے, اللہ اس کے رسول اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے, وہ کبھی ہمسائے کو اذیت نہیں دیتا. کیا شان آپ کی ہوگی. کون رہتا پڑوس میں, شیعہ رہتے ہیں, بہت شریف, بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. واقعی ہم لوگوں کو تو بلاجے کیا کیا بتائے گئے تھے, ہم نے تو کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی. بہت شریف, بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. ہمسائے کے اثرات ہوتے ہیں, ہمسائے کے اثرات ہوتے ہیں. وہ اثرات کیسے ہوں گے, ایسے ہوں گے. اسی میں 2 حدیث ہے. پھر کیا کہا جاتا ہے کہ وہ اذیت نہیں دیتا. اور جو بھی خدا اور رسول پہ اور روز آخرت پہ
خدا اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا وہ ہمیشہ نیک بات کہتا ورنہ خاموش رہتا. نیک بات کہتا ورنہ خاموش رہتا. عورتوں کے درمیان یہ بات کہنا کتنا مشکل کام ہے. نیک بات کہتا ورنہ خاموش رہتا. افراد و تفریق، یعنی کہ کوئی چیز پسند آ گئی تو آسمان و زمین کے غلابے مل جائیں گے، ناپسند ہو گئی تو مذمت ڈھیر کر دیا. درمیان میں رہے کوئی حق گوئی کریں. کیا کریں؟ اللہ اور آخرت پر آخرت بھی یقین رکھتا اس کو چاہیے کہ بات جو ہے نیک بات کرے، نیک بات کرے، نیک بات کرے، نیک بات کرے، ورنہ خاموش رہے. خاموش رہے، خاموشی اختیار کرے. کیونکہ مصیبت اللہ کے رسول کہتے نہیں ہے مصیبت گفتگو سے وابستہ ہے. کہاں کی مصیبت؟ دنیا آخرت دونوں کی مصیبت جو ہے گفتگو سے وابستہ ہے. بھئی جو کہا جا رہا ہے، جو قبر کے اندر کہا جا رہا ہے کس چیز کا نقصان سب تھا کہ چغل خوری کا نقصان، تو یہ تو آخرت سے شروع ہو گئی نا. قبر تو آخرت شروع ہو گئی، اور اس میں کون سی چیز نقصان پہنچا دی ہے کہ چغل خوری؟ تو یہ زبان سے ہی وابستہ ہے نا، یہ وہاں شروع ہو گئی. اس کے بعد کیا کہا رہا ہے؟ جو خداوند عالم خیر خواہ اور بردبار اور پاک دامن افراد کو پسند کرتا. خداوند عالم خیر خواہ، بردبار اور پاک دامن افراد کو پسند کرتا. خیر خواہ یعنی ہر آدمی کے ساتھ نیکی چاہتے ہیں آپ، کسی کے ساتھ برائی نہیں ہے. بردبار یعنی برائی کا جواب بہت اس سے جلدی آپ کو غصہ نہیں آتا، غصہ آپ کو جلدی نہیں آتا. بردبار، خیر خواہ، بردبار اور پاک دامن افراد کو دوست رکھتا ہے. پاک دامن افراد کو دوست رکھتا. یہ بی بی سعیدہ نے اس کاپی کو منگایا تھا جس پہ رسول اللہ کی حدیث لکھی ہوئی تھی. جبکہ کینہ توز، بد زبان، گڑ گڑا کے مانگنے والوں سے نفرت کرتا ہے. یعنی کینہ کرنے والے سے، گڑ گڑا کے مانگنے والوں سے نفرت کرتا ہے. کینہ دل میں بات رہے گی اس سے نفرت کرتا ہے. دل میں کینہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مومن کو تو حضرت علیہ السلام فضائل میں مومن کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں. مومن جب کہیں سے اٹھتا ہے، یعنی کسی محفل میں بیٹھا ہوا کوئی ایسی ویسی بات کی گئی جس کے دل میں اس کے دل میں کچھ برائی کینہ پیدا ہوا، تو وہ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ وہاں سے اٹھتا کینہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. کیا بات، کیا فضائل مولانا نے بیان کیے مومن کے فضائل میں، مومن کی فضیلت پہ یہ بات بیان کی ہے. یہ ہے مومن کے فضیلت. کینہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. یہاں تو کب تک چلتا ہے؟ کہیں 70-80 ہزار اونٹ مر جائیں گے، کہہ رہے اونٹ کینہ پر ہوتا، کہ یہ اس سے بڑا کینہ کرنے والا ہے کہ ہزاروں اونٹ مر جائیں اس کے کینے پہ قربان ہو جائے، لیکن اس کا کینہ ختم نہیں ہوتا. اور کیا کہا جا رہا ہے پھر؟ اللہ جان لو کہ حیا ایمان کے ساتھ ہے اور ایمان بہشت تک لے جائے گی. جان لو حیا ایمان کے ساتھ ہے، ایمان بہشت پہ لے جانے کے سبب ہے، بہشت پہ لے جانے کے سبب ہے. اور گالیاں دینا بے شرمی ہے اور ہلاکت ہے. گالیاں دینا بے شرمی اور ہلاکت ہے، اور انسان تم کو دوزخ تک پہنچاتی ہے. انسان کو دوزخ تک پہنچاتی ہے. گالیاں دینا بے شرمی کی علامت ہے، اور بے شرم انسان کو دوزخ کی آنچ، بے شرمی انسان کو دوزخ کی آنچ تک پہنچاتی ہے. ایک درود پڑھیے محمد علیہ. شوہر کی خدمت کرنا، ساری فضیلت رکھنے کے باوجود بھی زحمت اٹھا کے کام کا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، روٹیاں پکا کے دے رہی تو غریبوں کی مدد کرنا. ورنہ اس گھر میں تو ابھی آپ نے سنا فاقے ہو رہے تھے، اتنی روٹیاں کو پکائی جا رہی دوسروں کی امداد کے لیے، دوسرے تک پہنچانے کے لیے پکائی. ورنہ جس گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں. شوہر کی عزت کرنا، ماں باپ کے کام آنا، کس طرح سے والدین کے کام آئے تھے، کس طرح شجاع تھیں، کس طرح جری تھی، کس طرح سے آپ جو تھیں سخی تھیں، سخاوت کرنے والی تھی، یہ تمام چیزیں. اور علم دوست کیسی تھی، علم سے محبت کتنی، یہ تمام چیزیں آپ کی سوانح حیات میں آتی ہیں. یہ ایک چھوٹے ایک دو جملے کے پیراگراف سے جو آپ تک پہنچائے ہیں، اس کو آپ لوگ کھول کے نکال سکتی ہیں اور اس کو زیادہ بڑھا بھی سکتی ہیں کہ کیا کیا چیز مختلف کتابوں سے. دیکھیے چھوٹی بہت ساری کتاب ایسی ہیں کہ چھوٹی پتلی ایسی کتابیں ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ ہر معصوم کے 14 معصومین کے 40 حدیثیں موجود ہیں، ہے نا. کئی ایک کتابیں ہیں، گفتار انبیاء نہیں، جلوہ نور ہے، اور ہاں گفتار دل نشیں
نام ہے، ایک یہ کتاب ہے، اس طرح سے کئی کتابیں ہیں جس میں ان کے اقوال ہیں. شوق پیدا ہونا چاہیے کہ لاؤ دیکھیں 7ویں امام نے کیا کیا کہا، لائیے دیکھیں 9ویں امام نے کیا کہا. لیکن حضرت زہرا کے تو بہت کم سنائے جاتے ہیں. تو زیادہ زیادہ آپ لوگ، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، آپ کو زیادہ زیادہ یاد ہونی چاہیے کہ حضرت زہرا کے زیادہ زیادہ قول آپ لوگ یاد کریں. ہمیں تو بچپن سے ایک ہی چیز یاد تھی کہ اپنی والدہ کے بعد چھوٹے سے تھے، لیٹے رہتے تھے. اچھا آپ چھوٹے سے بھی تھے؟ ہاں، فرعون کے زمانے میں ہم چھوٹے سے تھے. ایک لطیفہ نہیں مشہور تھا کہ کہا جاتا تھا کہ فرعون کے زمانے میں فرعون کی ماں جو تھی کہتی تھی بڑے بچوں کے ساتھ نہ کھیلا کرو. تو ایک صاحب کی تصویر دکھائی جاتی کہ آپ بڑے بچوں کے ساتھ دکھائی بھائی چھوٹے. تو کیا حضرت زہرا کی کہانی سنی جاتی، ذرا کوئی مسئلہ ہوتا تو فوراً وہ اتنی بار لیٹے سنتے تھے کہ زبانی یاد ہو گئی تھی، کہ وہی زبانی یاد تھی. تو حالانکہ اس میں مسئلہ کیا تھا کہ اس میں مسئلہ کوئی نہیں تھا. جب پریشان ہوتی تو کیا کرتی تو فوراً 2 رکعت نماز وضو کرتی، 2 رکعت نماز پڑھتی. یہی ہے نا، اس میں وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور سواری آ گئی. اپنے کپڑوں میں دیکھا جتنے C1 7 ہیرے جواہر سے مزین تھے، جدھر سے آپ کی سواری گزرتی لوگ درود پڑھتے تھے. یہاں تک کہ وہ سواری جو تھی کہا یہودی کے گھر دروازے تک پہنچی. وہاں کی عورتیں اپنے خیال میں بڑا ایک لفظ یاد ہے بچپن کا، بڑے زر برگ لباس پہن کے آتی، لیکن جنتی لباس دیکھا تو حیران رہ گئی. خوشبو کی وجہ سے کیا ہوا، دلہن بے ہوش ہوئی، مر گئی. تو آپ نے کیا کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی. کیا وہ دلہن اٹھ کے بیٹھ گئی، زندہ ہو گئے. سارے کے سارے جتنے تھے وہاں سے مسلمان ہو گئے، یہودی مسلمان ہو گئے. یہ ہے کارنام ان کا. نماز پڑھیے اور مسئلے سارے حل کیجئے، اور درود پڑھیے تو بھی مسئلے حل ہو جائیں گے. يا صاحب السماء